آپریشن بنیانو مرصوص کی کامیابی کے بعد آج ملک بھر میں یوم تشکر منایا گیا اور وزیراعظم ہاؤس میں پرچم کشائی ہوئی، جبکہ سیاسی اور عسکری قیادت کی شہداء اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد بھی آج ہوئی ہے، جبکہ یوم تشکر کے اس موقع پہ افواج پاکستان اور عوام کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یوم تشکر کے موقع پہ دن کا آغاز مسجدوں میں قرآن خوانی سے ہوا اور خصوصی دعاؤں سے ہوا، جبکہ وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی ہوئی۔ مزمل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ اس ٹائم اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ مزمل صاحب، خوشی کا دن، یوم تشکر، لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، آپریشن سندور ختم نہیں ہوا۔ دیکھیں، وہ چاہے 100 سال چلاتے رہے آپریشن سندور اپنے ملک کے اندر، فی الحال وہ پاکستان پر حملہ کرنے کا نہیں سوچ سکتے۔ وہ آپریشن سندور اپنے ملک کے اندر چلاتے رہیں، کیونکہ وہ ایک آپریشن سندور ملک کے اندر مودی کے خلاف بھی تو چل رہا ہے نا، اور جس کے تحت اس وقت مودی سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے، مودی مشکل میں ہے، وہ بھی آپریشن سندور کی کنٹینیوٹی ہے، کیونکہ جو فال بیک ہے، جو شکست کا وہاں پہ فال بیک ہے، اور جو وہاں شکست کے بعد ایک ڈپریشن ہے، مودی اس کا ایک ٹارگٹ ہے، مودی شکار ہیں، تو وہ آپریشن سندور کی کنٹینیوٹی ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے، تو وہ دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپریشن سندور کا سیکنڈ فیز جو ہے وہ دراصل مودی کو ڈسلوج کرنا ہے۔ جب تک اس کے فرسٹ فیز میں پاکستان سے شکست تھی، دوسرے فیز میں اس شکست کی بنیادی وجہ چونکہ نریندر مودی ہے، لہذا نریندر مودی کی بھارت سے جان چھڑانا ہے۔ لہذا میں یہ مانتا ہوں کہ آپریشن سندور جاری ہے، اور اس کے سیکنڈ فیز میں بھارت کی عوام، بھارت کے سیاستدان، بھارت کے دانشور نریندر مودی سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں مودی صاحب سے استعفیٰ لینے کی بھی بات کی جا رہی ہے، اس میں مودی صاحب کے خلاف کیمپین بھی بن رہی ہے، اس میں وہاں کافی کچھ ہے۔ تو میرے خیال میں جب وہ کہیں نا آپریشن سندور جاری ہے، تو آپ سمجھیں بھارت میں نریندر مودی کے خلاف کیمپین جاری ہے۔ اور ان کے جو ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صرف ٹریلر تھا، پوری دنیا کو تو اصل تصویر دکھانا باقی ہے، تو وہ میرے خیال سے مودی صاحب کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ وہ مودی صاحب کی طرف اشارہ ہے کہ جب مودی صاحب جائیں گے تو پھر آپریشن سندور کمپلیٹ ہوگا، اور پوری دنیا کو فلم نظر آ جائے گی کہ دیکھیں اس کے نتیجے میں نریندر مودی چلے گئے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جو آپریشن سندور کا لڑائی والا پیکٹ تھا وہ ختم ہو گیا، اب بھارت نے اندر میں آپس میں لڑنا ہے، اور ہمیں اندر ان کے کافی ڈویژن اور کافی کنٹروورسی اور کافی ان ہاؤس فائٹنگ نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں، آپ یہ سمجھیں کہ اور یہ یوم تشکر منانا کیوں ضروری تھا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، آپ کو کوئی کامیابی ملے آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یوم تشکر منانا چاہیے۔ ہمیں بھی کوئی کامیابی ملے تو کہتے ہیں رب کا شکر ادا کرو، تو وہ رب کا شکر ادا کرنے کے لیے تو آج کا یوم تشکر منایا گیا۔ لیکن پاکستان میں یوم تشکر مودی کے لیے بھی موت ہے۔ آج انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ پاکستان کا یوم تشکر کور کر رہا ہے کہ پاکستان اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے۔ انڈیا تو کوئی فتح کا جشن نہیں منا رہا نا۔ انڈیا میں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں، ہمیں فتح ملی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا جاری ہے۔ پہلا فیز وہ ہارنے کا مان رہے ہیں اور کہتے ہیں ابھی جاری ہے۔ مطلب وہ یہ تو نہیں کہہ رہے ہم پہلے فیز میں کامیاب ہو گئے ہیں، یا ہمیں فتح مل گئی ہے، یا انڈیا کو بڑی فتح ملی ہے، یہ تو انڈیا کا کلیم نہیں ہے۔ اور اگر ان کے ٹی وی چینلز یہ دکھا بھی رہے ہیں تو ذرا سر جھوٹ ہے، پروپیگنڈا اوبویسلی۔ نہیں، اب وہ جھوٹ ایکسپوز ہو گیا نا۔ وہ جو کراچی پورٹ پہ قبضہ تھا، لاہور کے سمندر پہ قبضہ تھا، اب تو انڈین میڈیا کا خود مذاق بن رہا ہے اس کے اوپر۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی فوجی قیادت کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ اور جس طرح ایک تال میل نظر آ رہا ہے اس جنگ کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی، اس نے پاکستان کو ایک بہت مضبوط قیادت کا تصور دیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مضبوط قیادت موجود ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں تو پرابلم ہی سول ملٹری ریلیشن رہا ہے نا۔ ہمارے ہاں تو جنگوں میں بھی سول ملٹری ریلیشن ایک پرابلم رہا ہے۔ 71 میں بھی سول ملٹری ریلیشن ایک پرابلم تھا، 65 میں بھی سول ملٹری ریلیشن ایک پرابلم تھا، کارگل میں بھی سول ملٹری ایک ریلیشن پرابلم تھا۔ جب بھی ہمارے ساتھ بھارت میں جنگ ہوئی ہے، ہمارے ہاں ان ہاؤس فائٹنگ موجود تھی سول ملٹری ریلیشن کی، جیسے کہ اس وقت انڈیا کے اندر جو ہے ان کی سول قیادت میں موجود ہے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب پاکستان پر جنگ کے بادل منڈلائے ہیں تو پاکستان کی سول قیادت اور ملٹری قیادت قدم با قدم یک زبان اکٹھے نظر آئی ہے۔ اور یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا، آپ کو نظر آتا ہے کہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے درمیان، پرائم منسٹر اور ایئر چیف کے درمیان
इसने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया है और पाकिस्तान को मजबूत किया है, क्योंकि आप कहते हैं ना क़यादत मजबूत होगी तो दिफा मजबूत होगा। क़यादत मजबूत तब होगी जब सब इकट्ठे होंगे, जब इकट्ठे होंगे तो क़यादत मजबूत होगी। तो वो इकट्ठे होने का जो हमने डिस्प्ले किया है और जो 10 मई के बाद भी हम डिस्प्ले कर रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर एयर बेस पे गए हैं, पसरूर में फ्रंट लाइंस पर गए हैं, उन्होंने जवानों से खिताब किया है, और आज आज यौम तशक्कुर पे पाकिस्तान मोनूमेंट में तकरीब हो रही है, उसमें भी शहदा को खराज तहसीन और पाकिस्तान की जो फतह है उसके ऊपर बात होगी। तो ये सब ने एक पाकिस्तान में जो एक कहा जाता था ना कि सिविल मिलिट्री रिलेशन का कोई हल होना चाहिए इस प्रॉब्लम का, मेरे ख्याल में वो प्रॉब्लम का हल भी नजर आ गया है कि शहबाज शरीफ साहब ने हल निकाल दिया उसमें। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने, देखिए ये ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ से तो नहीं बज सकती। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने मिलकर पाकिस्तान को सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के बहरान से भी निकाल दिया, और उन्होंने ये दिखाया कि मुल्क में जब बहरान हो तो अगर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का आपस में तालमेल हो, बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो, वो एक तरह सोच रहे हों, तो फिर हम दुश्मन को बहुत आसानी से शिकस्त और ऑपोजिशन का भी यूनाइटेड होना, ये भी बहुत बड़ा मैसेज था इस टाइम। यकीनन कौमी असेंबली और सेनेट में ऑपोजिशन ने करारदादों को सपोर्ट किया, और ऑपोजिशन ने जो मुतफिका करारदादें हुई पार्लियामेंट से वो अपनी जगह हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत पॉजिटिव था कि हम तो खुद लड़ेंगे, मेरा एक एक कारकुन जाके लड़ेगा, उनका बहुत पॉजिटिव रोल था इसमें। बाकी सियासी जमातों का भी रोल बहुत पॉजिटिव था। और आज जिस तरह आर्मी चीफ और वो उस्मान के घर गए हैं, शहीद स्क्वाड्रन लीडर के घर, उस्मान यूसुफ के घर, वो बहुत अच्छा है कि हम अपने शहदा को भूलते नहीं है। और आज जितनी भी शहदा की यादगारें थी उन सब पर सिविल और मिलिट्री के लोग जो हैं वो गए हैं, उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई है। आज बुनियादी तौर पे हमने जो हमारे 65 के 71 के और जंगों के शहीद थे उनकी यादगारों पर फूलों की चादरें चढ़ाई गई हैं। ठीक है, सुबह 21 और 31 तोपों की सलामी दी गई है, पर मैंने देखा है कि मुख्तलिफ कोर कमांडर्स मुख्तलिफ शहदा की यादगारों पर गए हैं। इवन मैंने ये देखा है कि चारों वज़राए आला ने पाकिस्तान के अपने अपनी जगह परचम कुशाई की है, जिनमें KP के वज़ीर आला गंडापुर भी थे, और बलूचिस्तान था, सिंध था, पंजाब था। वज़ीर आला सिंध ने तो रकम भी मुख्तस की है, इनामी रकम भी मुख्तस की है। और टेक्निकली हमें जो है पूरा पाकिस्तान यकजुबान नज़र आया है। आप ये देखें कि जब कौम भारत के ख़िलाफ़ मुत्तहिद थी तो पाकिस्तान के सियासतदान भी मुत्तहिद होने पर मजबूर थे। कोई सियासतदान इस मौके पर डिविएट ही नहीं कर सका, क्योंकि उसको पता था कि कौम मुत्तहिद है। और मैं समझता हूँ कि जितना पाकिस्तान की कौम ने इस वक्त जनरल आसिम मुनीर के लिए अपना प्यार दिखाया है, मुझे तो वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर लग गए। उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ ही बहुत ऊपर चला गया। इस 3 दिन की लड़ाई ने जनरल आसिम मुनीर को तो एक नया जन्म दिया जी। और उनकी जो पब्लिक में एक्सेप्टेबिलिटी है, उनकी जो फौजी क़यादत है, अब तो आप पाकिस्तान की सड़कों पर जाएं, लोग जनरल आसिम मुनीर की जो फौजी क़यादत है, उनकी कमान है, उनके जो वो कि हम भारत को जवाब देंगे, लोग उसको, और प्राइम मिनिस्टर की उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है, लोग उसको बहुत खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। AVM औरंगजेब अहमद साहब भी टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। AVM औरंगजेब अहमद साहब, हाँ वो तो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, गूगल पे भी सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली पर्सनालिटी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जी, ये जंग तो 6 और 7 मई के जब हमने गिराए राफेल जी, उस दिन जीत ली। उसके बाद हमने 10 मई को अल-फतह मिसाइल मारे और भारत के भुरकस निकाल दिया। पाकिस्तान के एयर चीफ जो है ना, वो एक नए हीरो बन के उभरे हैं। इस आप देखें प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो खिताब है पार्लियामेंट में जी, उसमें भी एयर चीफ को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया। यस, क्रेडिट बनता है। और जब पसरूर गए प्राइम मिनिस्टर तो उनके साथ एयर चीफ मौजूद थे। फिर वो जो एयर बेस पर भी गए, उनका हाथ पकड़ कर जिस तरह से किया। तो जो ज़हीर अहमद बाबर साहब हैं जो पाकिस्तान के एयर चीफ हैं, वो भी एक पाकिस्तान के नए जंगी हीरो के तौर पर सामने आए। किल देम। तो उनका जो है किल देम, और किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की इतनी ज़बरदस्त तैयारी है। मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ, इस जंग से पहले लोगों को JF-17 के बारे में पता था, J-10 के बारे में नहीं पता था।
مطلب آپ دیکھیں جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں آئے تھے. ہاں لیکن چائنیز J-10 آئے اس کا لوگوں کو اتنا نہیں پتا تھا. JF-17 بلاک 3 کا پتا تھا, اس کا پتا تھا. اب تو JF-35 بھی آ رہے ہیں. پھر PL-15 میزائل جو ہمارے پاس آیا چائنیز, اس کا بھی کسی کو نہیں پتا تھا. آپ میری بات سنیں, جس سے رافیل کو نشانہ بنایا گیا ہے. جو سائبر فورس ہے پاکستان کی, جس نے رافیل کا جیم کیا سب کچھ, اس کا بھی عام آدمی کو, آج پاکستان کے عام آدمی سے پوچھیں اسے پاکستان کی سائبر فورس کا پتہ نہیں. ہماری سائبر فورس نے رافیل جیم کر, اور جس طرح سے ان کے ڈیفنس سسٹم کو انہوں نے جیم کیا ہے, اس کی واقعی ایگزامپل نہیں ملتی ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد فائٹر جیٹس کی یہ سب سے بڑی ایک جنگ تھی جس کو پوری دنیا اس ٹائم ایڈمائر کر رہی ہے. اس لیے میرے خیال میں آرمی چیف, ایئر چیف, پرائم منسٹر, ان کا جو کوارڈینیشن ہے, اور یہ تینوں جو ہیرو بن کے ابھرے ہیں اور پاکستان کے لوگ ان کو جس طرح پیار کر رہے ہیں, اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی ہے. مطلب دے آر دا موسٹ لوڈ پیپل آف پاکستان اس وقت. اور جس طرح وہ فرنٹ میں 5 گھنٹے میں پاکستان نے جنگ کا فیصلہ کر دیا 10 تاریخ کو. میرے خیال میں یہ یوم تشکر منانا, اس سے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, لوگوں کے جذبے جوان رہیں گے. ہم فتح کا جشن منائیں گے, لوگوں کو رہے پاکستان کی عوام میں ایک امید کی کرن آئی. عام آدمی کہتا تھا ہم تو پہلے سوچتے تھے بھارت بہت مضبوط ہے, بھارت بہت مضبوط ہے. یہ متھ ٹوٹ گئی. اچھا ایک اور متھ بھی ٹوٹی. اکثر ہمیں کہا جاتا تھا ہماری سفارتکاری بڑی کمزور ہے جی, دنیا بھارت کے ساتھ ہے. تو ہے. اچھا فیٹف کے ساتھ کے دوران بھی ہمیں کہا جاتا تھا دنیا بھارت کے ساتھ ہے, جس نے پروپیگنڈا کیا پاکستان کے خلاف. لیکن اب آپ دیکھیں دنیا بھارت کے ساتھ. بالکل, ایئر فورس کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, پوری دنیا نے اس ٹائم دیکھ لیا. نہیں, آپ یہ, میں ڈپلومیسی کی بات کر رہا ہوں, سفارتکاری کی بات کر رہا ہوں. سفارتکاری میں بھی آپ دیکھیں آج امریکہ پاکستان کے ساتھ نظر آ رہا ہے. ایک وقت میں ہم کہتے تھے کہ امریکہ تو انڈیا کے ساتھ ہے, لیکن آج دیکھیں ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کی زبان بول رہا ہے, وہ کشمیر کو ایک مسئلہ قرار دے رہا ہے. اس کا کریڈٹ ہماری پاک فوج کو جاتا ہے نا مزمل صاحب, کیونکہ ایک دن پہلے تک یہی ڈونلڈ ٹرمپ اور یہی ان کی پوری مینجمنٹ یہ سب یہ ماننے کو تیار تھے کہ یہ آپ کا آپسی معاملہ ہے انڈیا کا اور پاکستان کا, ہم تو انٹروین نہیں کریں گے. لوگ زندہ قوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور جیسے ہی پاکستان نے مزہ چکھایا ہے, اور اس کے بعد 5 گھنٹے, صرف 5 گھنٹے کی جنگ تھی پاکستان کی طرف سے, اور فوراً گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا. دیکھیں جب لوگ زندہ قوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہم زندہ قوم ہیں, ہم نے ثابت کیا کہ ہم لڑ سکتے ہیں. دنیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا, یورپین یونین ہمارے ساتھ کھڑی, انڈیا یورپین یونین سے لڑ رہا ہے. آپ دیکھیں آذربائیجان, ٹرکی ہمارے ساتھ کھڑا, سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا. آپ سمجھیں. اچھا انڈیا میں کیا پروپیگنڈا ہے کہ ان کے ساتھ ایک بھی ملک نہیں, بنگلہ دیش ہمارے ساتھ. ان کو تو سب سے زیادہ تکلیف بھوٹان بھی ہمارے ساتھ کہ ملاپ کیا ہے کہ پاکستان اور چائنا کو کیوں اتنی قربتیں بڑھ. چائنا کا تو آپ دیکھیں نا جی, چائنا تو اس لڑائی میں اچھا سب سے زیادہ فائدہ چائنا کا ہوا ہے. لڑے ہم میں, فائدہ چائنا کا ہوا ہے کہ ان کے اکوپمنٹ کی, ان کے جہازوں کی, ان کے میزائلز کی ایسی کمال مارکیٹ ہو گئی ہے کہ لوگوں نے دیکھیں نا جی, رافیل کے مقابلے پہ J-10 آ کے کھڑا ہو گیا. اب کسی ملک نے طیارہ لینا ہے, وہ سوچے گا رافیل لوں یا J-10 لوں. آپ سمجھے نا, میزائل لینا ہے تو وہ سوچے گا PL-15 نہ لوں. تو میرے خیال میں اس وقت جو مومنٹم ہے پاکستان میں, یہ ہماری قوم کو ایک نئی زندگی دے سکتا ہے. پاکستان کے عام آدمی کے اندر پاکستان کے لیے اعتماد بڑھا ہے, ہمیں اپنے ملک پر اعتماد بڑھا ہے. جو ایک تھا نا کہ جی پاکستان سے لوگ بڑے ڈپریس ہیں, لوگ باہر جا رہے ہیں, لوگ یہ ہیں. سوال یہ ہے کہ لوگوں کو یقین ہوا ہے کہ نہیں, پاکستان تو کھڑا ہے. پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو بڑھ چکی ہے, اور یہ ہر پاکستانی کے لیے فخر کی بات ہے. اوورسیز کتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہے. لیکن مزمل صاحب, انڈیا کی طرف سے جو کنڈیشن کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹیررسٹ ہیں پاکستان ان کو ٹارگٹ کرے, اس کے بعد جو پانی کا مسئلہ ہے اس کو دیکھیں گے. پانی بند کر کے رکھا ہوا ہے, مطلب الگ سے ایک اور بدماشی. نہیں, پانی بند نہیں کیا انہوں نے. دیکھیں ان کے پاس پانی بند کرنے کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے. پانی بند کوئی نلکا تو نہیں ہے کہ بند کیا جا سکے. آپ میری بات, لیکن جاریت تو کر رہا ہے وہ ابھی. نہیں, وہ زبانی جاریت ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کہ میں جان سے مار دوں گا, پر جان سے مار تو نہیں. اچھا, وہ اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے. دیکھیں ٹیکنیکلی پانی روکنے کے لیے اس کو اس پانی کے اوپر کوئی ڈیم بنانا ہے. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ دریائے چناب سے کوئی 120 کلومیٹر لمبی ایک نہر نکالیں گے. اب دیکھیں نا, کام تیزی سے جاری ہے. نہیں, ابھی تو اس کا آئیڈیا سوچا ہے انہوں نے, کام کہاں جاری ہے. میری بات ہے, ایسا کوئی منصوبہ پہ کام ابھی تک شروع نہیں ہوا.
یہ سوچ ہے ان کی, انہوں نے پلان کیا ہے کہ ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں, ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کر لیا مزمل صاحب, سو واٹ دین؟ پاکستان ان پہ بم مار دے گا, اس پروجیکٹ پہ, اس نہر پہ بم مار دے گا, پاکستان میزائل اٹیک کرے گا, پاکستان انٹرنیشنل ورلڈ کے پاس جائے گا. آپ دیکھیں ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ یہ معطل نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں پاکستان کی اخلاقی پوزیشن بہت مضبوط ہے پانی پہ. جی تو اس لیے انڈیا کی دیکھیں یہ جو پالیٹیشین ہوتا ہے نا, یہ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے لفاظی بڑی استعمال کرتا ہے. آپ مودی کی لفاظ جھوٹ بولتا ہے, مودی کی لفاظی پر نہ جائیں کہ پانی بند کر دیا. پانی بند کرنے کا ایک میکانزم ہے, ڈیم بنانے پڑیں گے. ہمارا کتنا پانی سمندر میں گر جاتا ہے, ہم ابھی تک اس پر ڈیم نہیں بنا سکے. وہ ڈیم بنائیں گے, کوئی نہر نکالیں گے, پتہ لگ جائے گا, اور کوئی ایک دن میں تھوڑی بن جائے گا, 5-10 سال کا منصوبہ ہوگا. تو اس کو روکنے کے بہت طریقے ہیں پاکستان کے پاس. اس وقت ان کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں ہے. فی الحال ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کشمیر کی بات کر کے انڈیا کو مزید ٹینشن دے دی ہے, بہت ڈیفینسو کر کے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انڈیا کا یہ خیال تھا کہ 370 کی ایبروگیشن کے بعد انہوں نے مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر ختم کر دیا, حل کر لیا یہ معاملہ ان کے مطابق. اور یقیناً جب انہوں نے 370 ایبروگیٹ کیا تو اس کے بعد دنیا ان کے ساتھ تھی. آپ دیکھیں پاکستان کو OIC سے بھی حمایت نہیں ملی تھی. پاکستان OIC کا اجلاس نہیں بلا سکا تھا اس کے اوپر. لیکن موجودہ لڑائی نے کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنلائز کر دیا. دنیا کو یہ احساس ہو گیا کہ کشمیر ابھی بھی ایک مسئلہ ہے, اور اس کو حل کیے بغیر, جب مطلب انڈیا کا 370 ختم کرنے سے, انڈیا کے 370 ختم کرنے سے کوئی کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو گیا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو کہ جذبے جوان ہے, اور ہمیں قوم کے جذبے آپ جس کی گفتگو سن کر کمزور نہیں کرنے چاہیے. پانی رک گیا, اس قسم کی آپ جو ڈس انفارمیشن پھیلاتی ہیں, آپ کو نہیں پھیلانی چاہیے کہ پانی رک گیا, جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ مودی کی زبان مت بولیں, آپ انڈین زبان مت. بی جے پی کے منسٹرز جو ایک کے بعد ایک اپنی پریس ٹاک کر رہے ہیں, اور تقریب میں جو خطاب کر رہے ہیں, ہمارے ان کے وزیر دفاع ہو جائیں یا ان کے وزیر خارجہ ہو جائیں, اگر تو تقریر سے پانی رک سکتا ہوتا نا تو ہم نے کئی ڈیم بنا لینے تھے. کالا باغ ڈیم کا آج پورا اچھا انہیں سیریس نہیں لینا چاہیے ان لوگوں کو. دیکھیں اگر پانی صرف تقریر سے رک سکتا کہ میں خطاب کروں اور پانی رک جائے, تو ہم نے تو 100 ڈیم بنا لیے ہوتے. اچھا ہم ہوپ فل ہیں کہ انڈیا کو انگیج کر لیں گے. ہمیں انگیج کرنا انڈیا کی مجبوری ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے انڈیا میں پولیٹیکل لیڈرشپ کا چینج ہوگا. مودی اب ایک بند گلی میں پھنستے جا رہے ہیں, ان کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے آتا جا رہا ہے. اس وقت وہ پاکستان سے بات کریں گے تو بھی یہ ہوگا کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے. عمران خان صاحب نے جو مودی کے حوالے سے بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے نا, کہ پھر سے حملہ کرے گا وہ؟ میں نہیں سمجھتا. اچھا میں نہیں سمجھتا. میرا مطلب ہے کہ اگر وہ حملہ کریں گے اور پھر ہار گئے تو پھر کیا ہوگا. میرا مطلب ہے یہ کوئی ایسی بات ہے کہ پہلا حملہ کر کے ان کو بڑا زیادہ اچھا چانس مل گیا ہے. مطلب آپ سوچیں مودی نے دوبارہ حملہ کیا اور اس سے زیادہ بری شکست ہو گئے تو پھر کیا ہوگا, پھر مودی کیا کریں گے. دیکھیں نا, یہاں تو آپ کہیں کہ مودی دوبارہ حملہ کرے گا, اس کو جیت کا یقین ہوگا 100%. تو کیا میرا مطلب ہے ہم نے سارے میزائل سب اس میں ہم نے بند کر دیے, ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا. اچھا اس لیے وہ جو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ مودی دوبارہ حملہ کرے گا, میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ دوبارہ حملہ کرے گا تو جو اس بار پاکستان کے پاس میزائل اور بم اور جو سارا اسلحہ تھا وہ کہیں چلا گیا ہے؟ وہ یہیں ہے, وہ دوبارہ استعمال شروع ہو جائے گا. الفتح یہیں ہے, میزائل غوری یہیں ہے, ابدالی یہیں ہے. لیکن مجھے صاحب اٹیک کا فیصلہ آسان نہیں تھا پاک فوج کے لیے. بے شک نہیں, جواب دینا تھا. پاکستان نے کوئی حملہ نہیں کیا. ویسے تو مودی کا وہ فکرہ انڈیا میں بہت زبردست چل رہا ہے, اور پاکستان نے بھارت پر ہی حملہ کر دیا. اچھا یہ ان کا جو ہے نا, یہ جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پولیٹیکل لیڈرز کے منہ سے نکلے ہوئے فکرے ان کی سیاسی زندگی بناتے بھی ہیں, خراب بھی کر دیتے ہیں, ختم بھی کر دیتے ہیں ہمیشہ. یہ مودی کا جو فکر ہے نا کہ اور پاکستان نے بھارت پر ہی حملہ کر دیا, یہ مودی کی شکست کا اعتراف ہے. 7 نسلوں تک اس کو یہ ہانٹ کرے گا مودی کو یہ فکرہ کہ میرے پیچھے جو ہے نا کہ پاکستان نے بھارت پر حملہ کیا اور مودی کچھ نہیں کر سکا. دیکھیں ویسے تو پاکستان نے نہیں حملہ کیا, ہم نے رسپونڈ کیا. ہمارے انٹرنیشنل پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کے ہر ایگریشن کو ایکولی رسپونڈ کیا. لیکن اگر مودی خود ہی کہتا ہے کہ پاکستان نے حملہ کیا تو بھارتی عوام مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے حملہ کیا, آپ کیا کر رہے تھے, آپ نے کیوں سیز فائر. دیکھیں سیز فائر پہ بھی مودی جو ہے وہ بھارتی عوام سے جھوٹ بول رہا, اور ٹرمپ کا ہر
بیان اس کے لیے پوزیشن اب پیدا کر رہا ہے. مشکل جب ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے سیز فائر کرایا ہے تو مودی کہتا ہے میں نے امریکہ کے کہنے پہ نہیں کیا, تو مودی کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے, کیونکہ بہرحال ٹرمپ کی کریڈیبلٹی مودی سے زیادہ ہے اور دنیا ٹرمپ کی بات مودی سے زیادہ سنتی ہے, اور انڈیا میں بھی ٹرمپ کی بات کا وزن مودی کی وزن سے زیادہ ہے. لہذا میرا خیال ہے ہمیں بھی لوگوں کو اس پہ یوم تشکر پہ مبارکباد دینی چاہیے. بالکل, پاکستان کو فتح ملی ہے اور ہمیں اس فتح کو انجوائے کرنا چاہیے, اور ہمیں اس وقت جو قومی یکجہتی ہے اس کو قائم رکھنے کی بات کرنی چاہیے, اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر قوم متحد ہو, سول اور ملٹری ریلیشن, سول اور ملٹری قیادت قدم بہ قدم چل رہے ہوں جیسے شہباز شریف اور عاصم منیر چل رہے ہیں, پھر دشمن کوئی بھی ہو فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, بریک میرے خیال سے یہ بہتر ہے, میں یہاں پہ لے لیتی ہوں, پھر اس کے بعد ہم ضرور اس پہ بات کریں گے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین, بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ متحدہ عرب امارات کی, اور امریکہ سعودی عرب نے اربوں ڈالر کے تاریخی اقتصادی, فوجی اور امدادی پیکیجز پر دستخط کیے ہیں, جبکہ یہ وائٹ ہاؤس کے مطابق 600 ارب ڈالر سے زائد کے معاہدے ہوئے ہیں, اور تاریخ کا سب سے بڑا ہتھیاروں کا جو سودا ہے وہ ان دونوں ممالک کے بیچ میں ہوا ہے. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ مزمل سہروردی اسٹوڈیوز میں موجود ہے, جبکہ جوائن کیا ہے ہمیں سابق سفیر ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد صاحب نے. رضا صاحب تھینک یو سو مچ. السلام علیکم رضا صاحب, کیا حال ہے؟ تھینک یو سو مچ جی, گڈ ٹو رضا صاحب, یہ جو دورہ تھا ٹرمپ کا سعودی عرب, قطر, یو اے ای کا, اس کا کوئی, کیونکہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے 1-2 ماہ میں فلسطین پہ بڑی اچھی خبریں آ جائیں گی, آپ کو لگتا ہے کوئی بریک تھرو ہے فلسطین پر, یا بات شام تک ہی بات تھی, شام کو ہی ریکگنائز کرنا تھا اور انہی کو ختم کرنا تھا؟ مجھے اگر آپ پرمٹ کریں تو تھوڑا سا میں اس کا ایک سمپل سا رن ڈاؤن بھی دیتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ سیکنڈ ٹرم میں سوائے ویٹیکن سٹی کے پہلا فورن دورہ ہے. پچھلی دفعہ بھی وہ سب سے پہلے مڈل ایسٹ میں اور سعودی عربیہ میں گئے تھے, اور اس دفعہ بھی, اور سعودی عربیہ کے بعد وہ یو اے ای اور قطر گئے. اس دفعہ جو سگنیفیکنٹ بات ہے کہ ان کے دورے میں اسرائیل شامل نہیں ہے. سیکنڈلی, اگر آپ کو نے غور سے ظاہر آپ نے فالو کیا ہے کہ وہ انہوں نے 2-3 باتیں بڑی اہم کی ہیں. ایک تو یہ کیا ہے کہ سیریا کے اوپر انہوں نے سینکشنز وہیں پہ کھڑے کھڑے ختم کر دیں, اور نیکسٹ چیز یہ ہوئی کہ بیفور ہی وینٹ ٹو قطر, راستے میں ان کی ملاقات ہوئی, یا وہیں پہ سعودی عربیہ میں جانے سے پہلے ملاقات ہوئی جو سیریا کے نئے پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ, الشرا کے ساتھ. اور اس کے بعد انہوں نے دوسری بات یہ کی کہ ہم وی آر کلوزر ٹو ڈیل ود ایران. اور تیسری بات انہوں نے یہ بھی کی کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ غزہ کے سیز فائر کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, اور جو محمد بن سلمان ہیں, پرنس محمد بن سلمان, وہ پیس میں بہت ساری چیزوں میں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, انکلوڈنگ یوکرائن اور رشیا کی وار کے اوپر بھی. تو ان ساری چیزوں سے لگتا ہے کہ کافی پازیٹیو ہوپس تو ہیں. لیکن ایک چیز انہوں نے جو بات کہی جس کا کوئی جواب انہیں نہیں ملا, وہ تھا کہ انہوں نے آفر کی تھی کہ ابراہم ایکارڈز کو جوائن کر لے سعودی عربیہ. تو وہ اس کا کوئی ان کو وہاں پہ نہ کوئی اپلاز ملا, نہ ہی کوئی جواب ملا. بٹ آئی تھنک دس از این انڈیکیشن کہ کچھ نہ کچھ اس طرف بھی ضرور ہوگا. ابھی اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اور کامنٹ اور کائنڈ آف ویژولائز, بٹ لگتا ہے کہ کچھ اس سائڈ پہ بھی وہ کام ضرور کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایک مکمل پیس ہو جائے. اور وہاں پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف بڑھ جائیں, جو کہ پاسبل ہے. اچھا نہیں, اب اتنے زیادہ ہتھیاروں کی ڈیل ان کی عرب ممالک کے ساتھ, مطلب اس پہ اسرائیل کو تحفظات ہوں گے؟ دیکھیں نا, اسرائیل کو ایران کے اسلحے پر تحفظات ہیں, اسرائیل کو مطلب کہیں نہ کہیں پاکستان پر بھی تحفظات ہیں کہ پاکستان کے, اگر سعودی عرب کو یا اور عرب ممالک کو اتنے زیادہ ملتے ہیں اسلحہ, تو کیا ان کو اس پر تحفظات نہیں ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی ضرور ہوں گے ان کو تحفظات. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات اگر آپ نے نوٹ کی ہو تو ٹرمپ صاحب کا ویو یہ ہے کہ اچھے ریلیشن شپ ود دی عرب کنٹریز جو ہیں, اٹ از گڈ کہ جی دس از گڈ فار دی دس گڈ فار دی اسرائیل آلسو.
एक तो ये उनका मौक़िफ़ है। नंबर टू बात ये है कि ट्रम्प साहब का जो फोकस है, अगर आप गौर करें तो वो ये है कि हिज फोकस इज प्रेजेंटली इंटरनल। इंटरनल फोकस में ये है कि ही वांट्स के जी वहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो, जो उनके ओवरऑल जो उनके लोन्स हैं, डेट है, वो कम हो। ईयरली 1 ट्रिलियन के करीब जो है उनका लोन बढ़ता है, जॉब्स क्रिएट हो, इंडस्ट्री उनकी फ्लरिश करे। और ई शुड गो डाउन इन द हिस्ट्री एज अ प्रेसिडेंट के जिन्होंने अपने मुल्क को सिक्योर किया, नंबर वन बॉर्डर्स को, नंबर टू उन्होंने इकोनॉमिकली अपने कंट्री को रिवाइव किया, इंडस्ट्री को रिवाइव किया, मुल्क में जॉब्स हुए, और टैक्सेस जो हैं वो लोगों पे लगा रहे हैं, बाहर के लोगों पे जो उनके टैरिफ्स हैं, और अंदर कम हो रहे हैं। दूसरा ये कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना वो उनका जो बेसिक फोकस है, आई थिंक उनकी जो टूल किट है उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, टू मीन्स। नंबर वन द बिजनेस, ट्रेड। वो ट्रेड को जो है ना वो यूज़ करते हैं एज ए चार्म, एज ए ल्योर टू हैव गुड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। एंड सेकंड थिंग इज़ कि जहाँ पे होती है गड़बड़ तो वो सैंक्शंस लगा देते हैं। बट अल्टीमेटली मैंने पहले भी शायद कई बात हुई थी, अभी भी कहता हूँ कि ये सैंक्शंस भी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हैं देयर वुड बी सम डील्स बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर कंट्रीज, और ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। सो वो ही विल बैलेंस आउट एवरीथिंग, एंड आई थिंक ही विल टेल इजराइल कि हम आपको भी वेपन्स देते हैं तो इनको भी दे रहे हैं, नंबर वन, बट आई वांट कि आपके गुड रिलेशंस हों, दे शुड नॉट फील वीकर। तो फिर आपको लगता है कि सऊदी अरब किसी स्टेज पे अब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, जिसका इशारा ट्रंप ने दिया है? आपको नेक्स्ट 60 डेज 90 डेज में लगता है कि ये ब्रेक थ्रू ऑन द कार्ड्स है, इसीलिए असला मिल रहा है? अच्छा जी, मैं नहीं, असला आई थिंक इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द रिकग्निशन ऑफ इसराइल या जॉइनिंग द अब्राहम अकॉर्ड्स, मेरा ख्याल है उसके साथ रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल इट इज़ टोटली दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक चीज़ है बिजनेस है, और इन्वेस्टमेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैं जो कि ट्रिलियंस तक चली गई हैं ड्यूरिंग दिस विजिट, बिलियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर की असले की डील्स हो गई हैं। दे आर डिफरेंट कि ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ की थी कि ये ट्रम्प साहब कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपने मुल्क की इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, उन चीज़ों में ये आती हैं। कमिंग ओवर टू दी पॉसिबिलिटी ऑफ रिकग्निशन ऑफ इसराइल बाय द केएसए, मैं फिर कहूँगा कि ये है तो बड़ा फार फेच्ड आइडिया कि आप इस वक्त कुछ कह सकते हैं कि नहीं। बट एक जो लॉजिकल चीज लगती है, इट विल बी रिलेटेड टू इफ एट ऑल इट हैपन्स डाउन द लाइन, आजकल, साल बाद, महीनों बाद, जब भी होती है ये चीज़ अब्राहम अकॉर्ड्स का ज्वाइन करना बाय द केएसए, आई थिंक इट विल बी कंटिंजेंट टू द क्रिएशन ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट। वो जो एक टू स्टेट का सलूशन है जो कि बहुत अरसे से अक़वाम मुत्तहिदा ने भी माना हुआ है, पास किया हुआ रेजोल्यूशन, आई थिंक वो अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर ये राह हमवार हो जाएगी फॉर द बेटर रिलेशनशिप दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान, इसराइल एंड अरब्स के दरमियान। बट बिफोर दैट अच्छा, आई नहीं, डोंट। अब हमने ये देखा कि इस दौरे के दौरान गुफ्तगू वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया पे भी करते रहे। हालांकि गए तो वो अरब ममालिक में थे, लेकिन उनकी तकरीर में पाकिस्तान इंडिया सीज फायर डील, ट्रेड कश्मीर बहुत नज़र आया। फिर एक जगह उन्होंने एप्पल के सीईओ को कहा कि आप इंडिया में क्यों मैन्युफैक्चरिंग लेके जा रहे हैं, और बड़ा पब्लिकली उसको कहा एप्पल के सीईओ को कि अब आप वहाँ लेके जा रहे हैं, आई डोंट लाइक दैट। इसको आप कैसे देखते हैं? जी थैंक यू सो मच। एक तो ये जी कि ही इज़ वेरी प्राउडली सेइंग दिस कि जी उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर करवाया, और एक जंग जो बहुत लीथल हो सकती थी और वो अनप्रेसिडेंटेड डायमेंशंस को जा सकती थी या खौफनाक बन सकती थी अगर खुदा न खास्ता दोनों कंट्रीज की जंग जो है बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाती और वो जो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है वो सामने निकल आते। तो इसलिए ही इज़ प्राइडिंग हिमसेल्फ, अपनी टीम को भी वो तारीफ़ कर रहे थे। फिर रिमेंबर उन्होंने मार्को रूबियो को भी वहाँ पे कहा कि खड़े हो जाओ, और कहा कि जी ये हमने बहुत अच्छे तरीके से ये डील करवाई है। नंबर टू ही सेड कि इट वुड बी नाइस कि अगर दोनों के लिए डिनर भी अरेंज कर लें। अभी कमिंग ओवर टू इंडिया, इंडिया के जिसमें कश्मीर, ही हैज़ रिकग्नाइज्ड एक्चुअली, इफ़ यू रिमेंबर पिछले जो टेन्योर था इसमें भी उन्होंने कहा था कि मैं इसमें सालिसी करूंगा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए थे विजिट के लिए। बाद में उन्होंने जब मोदी साहब आए थे तो उन्होंने कहा जी माय फ्रेंड मोदी सेज कि वो खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे, जैसे इसमें भी शुरू में, रिमेंबर
جب یہ ایسکلیشن ہوئی تو اس میں انہوں نے یہی کہا جی جے ڈی وینس صاحب نے بھی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہ بڑا پرانا مسئلہ ہے، 1000 سال 1500 سال پرانا ہے. جے ڈی وینس نے کہا جی دونوں کہتے ہیں ہم آپس میں سارٹ آؤٹ کر لیں گے، لیکن جب انہیں دیکھا کہ یہ چند گھنٹوں کے اندر پاکستانی رسپانس کے ساتھ، جو کہ بہت افیکٹو، بہت بہت میسو، بہت لیتھل تھی، کہ چند گھنٹوں کے اندر یہ جو وار ہے اس ڈائمینشن میں چلی گئی ہے کہ اٹ ہیز اسٹارٹیڈ ایکچولی ڈیمیجنگ اینڈ کرپلنگ انڈیا. تو دین دے کیم ان. ابھی انڈیا لائکس اٹ اور ڈس لائکس اٹ، وہ ان کی مرضی کی بات ہے، لیکن ہوا یہی ہے کہ انہوں نے خود کہا ان کو کہ بیچ میں آ جائیں، بند کرائیں. سیکنڈلی ہی ہیز ریکگنائزڈ، جیسے میں کہہ رہا تھا پہلے بھی تھا، ابھی ہی ہیز ریکگنائزڈ کہ کشمیر کا ایشو جب تک ریزالو نہیں ہوتا تب تک یہ بات آگے بنیں گے نہیں. تھرڈ تھنگ ہی سیڈ کہ دونوں کنٹریز کو میں نے کہا ٹریڈ کرو. اچھا، ناؤ مائی اوپینین آن دس. ونڈرفل. امپورٹنٹ چیز ہے کہ دونوں کنٹریز کو بیٹھنا چاہیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اور باقی جو انٹرلوکیوٹرز ہیں انکلوڈنگ سعودی عربیہ ہے، ایران ہے، ٹرکی ہے، جو بیچ میں یو کے آیا، باقی جو ہمارے فرینڈز آئے، چائنا ہے، رشیا ہے، سب کی یہ ایفرٹ ہونی چاہیے کہ پاکستان اور انڈیا ڈائلاگ کے لیے نمبر 1 بیٹھ جائیں. نمبر 2 جو سب سے بڑا کنٹینشیس ایشو ہے وہ تو کشمیر ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک نئی چیز جو ابھر کے سامنے آئی ہے، دیٹ از دی انڈس واٹر ٹریٹی. ابھی انہوں نے کہا جی وی ہولڈ دی انڈس واٹر ٹریٹی ان ابینس، جو کہ بالکل ایلیگل ہے، وہ یونیلیٹرل تو ایبروگیٹ ہو نہیں سکتی. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں مجبوری ان کی یہ ہوگی کہ ان کو ڈسکس کرنا پڑے گا. اور کشمیر جو ہے انہوں نے ریکگنائز کر لیا ہے کہ یہ ایک مین فلیش پوائنٹ ہے بٹوین دی ٹو نیبرنگ کنٹریز اینڈ دوز آر آرمڈ ایز نیوکلیر کنٹریز آلسو. نیوکلیئر اباؤٹ دی کنٹریز. مینوفیکچرنگ آف دی ایپل اینڈ آل دیٹ، آئی تھنک ٹرمپ صاحب نے اپنی ایک سوچ کا بتایا. وہ یہ سوچ ہے جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، وہ کہہ رہے تھے، میں نے ایک دفعہ ان کو سنا کہ ہماری جتنی بھی مینوفیکچرنگ ہے انڈسٹری، جو ہم ایز اے کنٹری وی وڈ لیڈ دا ورلڈ، کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، پروڈیوسرز تھے آف دی ٹیکنالوجی اینڈ آل دیٹ. تو وہ ابھی ہم پیچھے رہ گئے ہیں، چائنا ہو گیا، باقی کنٹریز ہو گئی ہیں، تو وائی ناٹ برنگ بیک دی انڈسٹری ان دا کنٹری. اور ان کو میں نے یہ بھی سنا تھا ایک دفعہ کہتے ہوئے کہ ہم اسپیشل کنسیشنز دیں گے، اسپیشل جو ہے وہ رولز بنوائیں گے، فیسیلیٹیٹ ہاں کریں تو گے. ٹیرف پالیسی ان کی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایپل وہاں پہ انڈیا میں جو ہے وہ اپنی لگائے گا فیکٹری؟ دیکھیں ٹیرفس انہوں نے جو لگائے ہیں وہ لگائے ہیں امپورٹ پہ، رائٹ. ایسی ہے جیسے ہم پاکستان میں کسٹم ڈیوٹی لگاتے ہیں. ابھی جیسے ہماری اپنی گاڑیوں پہ میرا خیال ہے 100-150 گنا ہم نے کسٹم ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. ٹیرفس جو ہیں دے آر آن دی امپورٹس. اگر ایک چیز ود ان کنٹری مینوفیکچر ہوتی ہے تو اس کے لیے تو انہوں نے کہا میں اسپیشل کنسیشنز دوں گا، تو وہ اپنی کنٹری کو، کنٹری کے لوگوں کو اور ان مینوفیکچررز کو فائدہ دیں گے جو ان کی نہیں، پر کنٹری کے میرا یہ سوال ہے کہ کیا مینوفیکچرنگ ان کے اس بیان کے بعد انڈیا میں جائے گی یا نہیں جائے گی؟ کافی مشکل ہوگا. ہاں obviously نظر آئی تو تھنک نہیں دے آتا ول ہیو obviously. ٹو. جی مشکل ہوگا تھوڑا، جی جی مشکل ہوگا. لیکن انڈیا بھی ابھی بیک فٹ پہ نہیں ہے. انڈیا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ابھی بھی کلیئر ہے کہ آپریشن سندور ابھی بھی جاری ہے. اس طرح کا اسٹیٹمنٹ اور اس طرح کا ایٹیٹیوڈ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان پھر جی یوم مس ٹھیک تشکر ہے، ایک طرف منا رہا؟ جی وہ سندور جاری رکھیں، ہمارا راہ حق جاری رہے گا. جی وہ اس لیے کہ دے ہیو بین ٹوٹل لیسن، کہ انہوں نے بہت 3-4 دن پاکستان ہیز بین ٹرائنگ کہ جی پاکستان کچھ بھی نہ کرے. پاکستان بالکل بھی وار مونگرر نہیں ہے. پاکستان از ناٹ اے کنٹری دیٹ سیکس وار کہ جی ہم جنگ چاہتے ہیں. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جنگ نہ ہو، اور پاکستان بار بار وارن کرتا رہا کہ ہم ریئیکٹ کریں گے اپنی مرضی کی جگہ پہ اور اپنی مرضی کے طریقے سے. تو پاکستان ریئیکٹ کیا. ابھی بھی اگر وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں سندور کے بعد، تو پاکستان جو ابھی ریئیکٹ کیا 10 ٹائمز کیا، تو شاید اگلی دفعہ 20 اور 50 ٹائمز کرے گا. لیکن ایک چیز تو یہ اگر اب وہ سٹیپ اٹھاتے ہیں تو جو انٹرنیشنل میڈیٹرز ہیں، جن میں مطلب امریکہ ہے، برٹن ہے، سعودی عرب ہے، ان انٹرنیشنل میڈیٹرز کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ کیونکہ ایک رائے یہ ہے کہ انڈیا ری گروپ کر رہا ہے، مودی کی پوزیشن بہت کمزور ہے، اور ٹرمپ کے بیانات جو ہیں وہ مودی کو ہانٹ کر رہے ہیں، تو مودی کو تو سٹرائک بیک کرنا ہی کرنا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو مودی سٹرائک بیک کرے گا، اور کیا اس کے سٹرائک بیک کرنے پر انٹرنیشنل میڈیٹرز کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ نمبر 1 جو انٹرنیشنل میڈیٹرز کا ریئیکشن، آئی تھنک کہ اگر پریزنٹ سچویشن میں اف ہی ڈز سم تھنگ وداؤٹ اینی پرووکیشن، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں دے ول ناٹ سائڈ ود دیم میرے خیال میں. نمبر 1 پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک کافی اسٹرانگ پریزیڈنٹ ہیں.
He is not like very ordinary presidents of the world. He is a very strong president, and I think he'll put his foot down, and so will be the other countries کہ وہ بھی ظاہر ہے چاہیں گے کہ ہماری شرمندگی یا سبکی نہ ہو. ایک تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. نمبر 2 جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ وہ ایسے نہیں کریں گے. انہوں نے اگر بات کی ہے جو اگر آپ یاد کریں تو انہوں کا سیندور کنٹینیو جاری ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ کوئی اور ایسا ایکٹ کریں گے پاکستانی تو ہم بہت سختی سے نمٹیں گے, اور سم تھنگ لائک دیٹ. مجھے ایگزیکٹ ورڈس یاد نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے پھر ان کو ایک اور فالس فلیگ آپریشن چاہیے ہوگا, کوئی اور بہانہ چاہیے ہوگا. وہ تو مودی کی سیاسی ضرورت ہوگا نا. اگر ایک اور فالس فلیگ, وہ تو مودی کی سیاسی ضرورت ہے. اگر مودی ایک اور فالس فلیگ آپریشن کر کے دوبارہ اٹیک کرتے ہیں تو پھر انٹرنیشنل میڈیٹرز کہاں ہوں گے؟ میرے خیال میں تو وہ دے ول اسٹینڈ ود پاکستان اینڈ دے ول بی دیئر ٹو انٹروین اینڈ سے کہ اس طرح نہ کریں. اور نمبر 2 بات یہ کہ اس دفعہ ان کو جو سبکی اٹھانی پڑی ہے کہ پاکستان آفرڈ کہ جی آپ آئیں انٹرنیشنل جو ہے اس کی ہم انکوائری کروا لیتے ہیں, آپ غیر جانبدار لوگوں کو لے آئیں, تحقیقات کرواتے ہیں, جس کے لیے مودی صاحب نے یس نہیں کیا یا انڈیا نے یس نہیں کیا. تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے فار دی انٹرنیشنل جو پاورز ہیں, انٹرلوکیٹرز جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے لیے کہ جی مودی صاحب جو ہے وہ ولنگ نہیں ہے اس کے لیے. یس یو رائٹ کہ فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے تو وہ تو ان کے فیور میں ہوگا. وہ ظاہر فالس فلیگ مینس کہ وہ خود کروائیں گے. ابھی یہاں پہ بھی آپ نے سنا ہوگا ٹیررسٹ ایکٹ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی ایک ہو جائے گا تو کیا اس کے نتیجے میں پاکستان پر حملہ ہو جائے گا؟ یو تھنک سو کہ اگر انڈیا میں کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں دوبارہ پاکستان پر حملہ ہو جائے گا؟ پہلے اتنے سوال کھڑے ہو رہے ہیں. جی پہلی بات تو یہ جی کہ وہ تو ان کو بہانا چاہیے نا جی, لاجک نہیں چاہیے ان کو, ریشنیلٹی نہیں چاہیے. پاکستان کے میڈیا نے, پاکستان کے لوگوں نے جس طرح ریشنل اور رسپانسبلٹی سے یہ وقت گزارا, پلے کیا, ریئیکٹ کیا, وہ مودی صاحب کو اور انڈیا کو تو وہ نیچے وہ تو ریش ہیں. جیسے آپ نے بڑا اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کیا آپ دونوں نے کہ ان کی جو اس وقت پرابلم ہے وہ ہے ان کی پاپولیرٹی اینڈ ایکسیپٹیبلٹی ایٹ ہوم. اور ابھی آگے آ رہے ہیں 2 بڑی بڑی ریاستوں کے الیکشن آ رہے ہیں, بہار کے اور یو پی کے. وہاں پہ ہی از فیئرنگ کہ جی ان حالات کے بعد ان کے ووٹ بینک جو ہے وہ بہت ریڈیوس ہو گیا ہوگا. تو اس لیے ون کین ناٹ لور دی گارڈس کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کریں گے نہیں. لیکن میرے خیال میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد بہت جلدی کچھ کرنا کافی زیادہ مشکل ہوگا. لیکن بات پھر ادھر ہی آتی ہے, خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو پاکستان خواہ انٹرنیشنل جو کنٹریز ہیں یا انٹرلوکیوٹرز ہیں وہ بیچ میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں, پاکستان نے اپنا رسپانس پہلے سے تیار رکھا ہوتا ہے. لیکن پاکستان کا الحمدللہ انٹرنیشنل سپورٹ ہے فی الحال. بہت تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. مزمل صاحب بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان کی طرف سے ایک بار پھر سے اشارہ دیا گیا ہے کہ مذاکرات حکومت سے ہو سکتے ہیں. مشروط مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. کیا اسٹیبلشمنٹ ان مذاکرات کا حصہ بنے گی یا نہیں؟ مزمل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کو جلدی جیل سے رہا کرنے کا وقت آ چکا؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا, معذرت کے ساتھ. اور مجھے کوئی حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان, دیکھیں تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں مختلف ٹاپکس پہ, لیکن اگر آپ کہیں کہ مذاکرات عمران خان کی رہائی پر ہونے ہیں تو نہیں ہو سکتے. مطلب ٹو بی ویری فرینک, یہ تو ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ آپ پارلیمنٹ میں کسی چیز پر مذاکرات کر رہے ہوں, جیسے 26ویں آئینی ترمیم پر ہوئے, جیسے 27ویں آئینی ترمیم. مطلب نظام کے لیے خطرناک ہیں عمران خان؟ نہیں, خطرناک نہیں ہیں, وہ اپنی قید کاٹ رہے ہیں, کاٹتے رہیں گے. ان کے لیے نظام کو ان کی ضرورت نہیں ہے. لیڈرز کی قید اور پاکستان میں اس وقت نظام کو عمران خان کی ضرورت نہیں ہے. ان کے بغیر نظام ٹھیک چل رہا ہے. اگر تو ٹھیک نہ چل رہا ہو تو ہم کہیں کہ ان کی ضرورت ہے. ہم نے اتنی شاندار جنگ جیتی ہے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہماری اکنامک ریکوری ہو رہی ہے. دنیا کہہ رہی ہے کہ پچھلے 2 سال میں پاکستان نے معاشی معجزہ کیا ہے, اتنی بڑی اکنامک ریوائیول کی ہے. ہمیں عمران خان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. لیکن ہم ٹرمپ کی بات مانتے ہیں نا, اور خان صاحب کے بیٹے اگر ٹرمپ کے پاس چلے جاتے ہیں then what next؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو وہی بات ہے جو آپ کہہ رہے تھے, ٹرمپ آئے گا تو لگ پتہ جائے گا. لگ گیا جنہیں پتہ. ٹرمپ تو عاصم منیر کا دوست ہے, مارکو روبیو تو عاصم منیر کو فون کر رہا تھا.
تو ٹرمپ تو پاکستان کی موجودہ رجیم کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے. پتہ نہیں چلتا ویسے ٹرمپ صاحب کا؟ نہیں ایسے نہیں ہوتا, ان کا پورا پتہ چلتا ہے. وہ جس کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ہیں. انڈیا والوں کو پتہ چل گیا نا. دیکھیں وہ انڈیا کے ساتھ پہلے دن سے نہیں تھے, وہ انڈیا پر ٹیرف لگا رہے تھے, وہ انڈیا کے خلاف پہلے دن سے بات کر رہے تھے مودی جی کے ساتھ. نہیں ایون اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا نے یو ایس پر ٹیرف لگائے. آپ کو پتا سب سے زیادہ ٹیرف چائنا کے بعد انہوں نے انڈیا پہ لگائے, اور انڈیا کے ساتھ ان کے ابھی بھی ٹیرف پہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے. وہ کبھی بھی انڈیا اس دور میں انڈیا فرینڈلی نہیں تھے پہلے دن سے. ان کے پاکستان کے اوپر انہوں نے پاکستان کا جن ممالک سے مقابلہ ہے, بنگلہ دیش, جو ہم ٹیکسٹائل میں جن ممالک سے مقابلہ کرتے ہیں, ان میں پاکستان پر سب سے کم ٹیرف لگایا تھا انہوں نے. تو ٹیکنیکلی ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو ان کے بیٹوں کا انٹرویو ہے نا, وہ ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے کہ ایک جو ڈپریشن ہے پی ٹی آئی کے اندر. دیکھیں آپ سمجھیں اس وقت پی ٹی آئی کی بات نہیں کرائی جاتی اپنے باپ سے. نہیں وہ بیٹے آ جائیں ملنے ہیں, اب بات نہیں کرائی جاتی. بات تو کسی بھی قیدی کی نہیں کرائی جاتی. جیل انتظامیہ گھنٹوں انتظار کراتی ہے, فون پکڑا سر یہ اسپیشل فیسلٹی ہے, نہیں تو انٹرنیشنل کال کی تو قیدیوں کو فیسلٹی ہے ہی نہیں. 2 پاکستان تو جو یہاں بہنیں موجود ہیں ان کو کون سا روز ملنے دیا جاتا ہے؟ جو جس طرح سے ان کو بھی بیچاریوں کو خوال کیا گیا. ملنے دیا جاتا ہے. ہر بار علیمہ خان کہہ نہیں رہی یہ جھوٹی جنگ ہے, یہ تو مودی اور نواز شریف کے نے مل کر لڑی ہے, وہ کوئی جنگ کو اصلی جنگ مانگ رہی ہیں. یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں اسکواڈرن لیڈر عثمان کی اور ان سب کی, اور جو پاکستان نے جنگ لڑی ہے, وہ کوئی اس کو اصلی جنگ مان رہی ہیں. وہ تو کہہ رہی ہیں یہ مودی اور نواز شریف کا عمران خان کے خلاف پلان تھا یہ جنگ. وہ تو یہ کہہ رہی ہیں نا, irrelevant ہو گئے. لہذا میں اسی تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تو آپ نے کوئی مذاکرات عمران خان سینٹرک کرنے ہیں تو ان کے کوئی وجود نہیں ہے, کوئی چانس نہیں ہے. اگر کوئی آپ کہیں کہ جی عمران خان کی ذات کے اوپر کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں, تو نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں نا, جب جنگ لگی انہوں نے پیرول کی درخواست دی, ان کا خیال تھا جنگ چلے گی, ہم پیرول پر کھیل لیں گے. خان صاحب نے تو سیریس ہی نہیں لیا اس کو. خان صاحب کے بغیر تو نہیں نا درخواست دائر ہو سکتی, وہ اس کو ان کا وکالت نامہ تھا. آپ میری بات نہیں سمجھے. ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ سیریس تو تب نہیں لی جب سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان نے کہا یہ ناکام ہو جانی ہے, کیونکہ سب نے کہا اس کا کوئی چانس نہیں ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ایسا کوئی لیوریج نہیں ہے جس کے اوپر وہ اپنی شرائط پر مذاکرات کر سکے. شبلی فراز کہہ رہے ہیں کہ موجودہ قیادت کو عوام کا سپورٹ ہی حاصل نہیں ہے, اور جس دن پی ٹی آئی نارمل حالت میں آ گئی تو یہ حکومت ایک دن بھی نہیں چل پائے گی. وہ نارمل حالت میں کیوں آئے گی؟ جس دن, مطلب آپ بات سمجھیں نا, جس دن کیا 9 مئی کے ملزمان سارے بری ہو جائیں گے؟ مطلب کہ ہم ایکسپیکٹ ہی نہ کریں کہ پاکستان میں کوئی نارمل حالات ہوتے بھی. نہیں, اگر تو 9 مئی کے ملزمان کی بریت نارمل ہے تو وہ نہیں ہوگا. اگر 26 نومبر کے ملزمان کی بریت نارمل ہے تو وہ نہیں ہوگا. میں آپ کو ججز کے ریزرویشنز نارمل ہیں تو پھر یہ سب ججز کے کوئی ریزرویشنز نہیں ہے. ان کا ایک کیس سپریم کورٹ میں چل رہا. انہوں نے 5 ججز نے ایک کیس کیا ہے کہ جی سینیورٹی کے معاملے پہ آئینی بینچ اس کو ڈیسائیڈ کر دے گا, گورنمنٹ نے تو ڈیسائیڈ کرنا نہیں ہے. انہوں نے آئینی بینچ کے آگے کیس کیا ہے, ان کو آئینی بینچ پہ اعتماد ہے تو انہوں نے کیس کیا ہے نا, تو وہ فیصلہ آ جائے گا. جیسے کہ سیولینز کے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ آ گیا ہے, اس کے بھی پاکستان میں آپ کو آگے بڑے کیسز سیولینز کے ملٹری ٹرائل میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ فیصلہ تو آ گیا ہے. جنگی ماحول میں یہ فیصلہ آ گیا ہے کہ سیولینز کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. تو تحریک انصاف کو اس کے لیے بیٹوں کے تحفظات تو ٹھیک ہے نا, خان صاحب کے بیٹوں کے کوئی تحفظات ٹھیک نہیں ہے. ان کا کیا تعلق پاکستان کی سیاست سے؟ اپنے باپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں. تو آ جائیں ملنے, کبھی رہے ہیں وہ باپ کے ساتھ. تحریک انصاف بالکل نہیں کہتے کہ نواز شریف کے بھی بیٹے جو اس ٹائم غیر بیرون ملک موجود ہیں. بھائی نواز شریف کے بچے جو ہیں ان کے ساتھ رہے, سعودی عرب میں بھی, ہر جگہ جلاوطنی میں بھی, ہر جگہ بچے ان کے ساتھ رہے. وہ جب بھی انہیں موقع ملا وہ واپس بچوں کے پاس گئے. خان صاحب زندگی میں کبھی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہے. تو بچے کلیم کر رہے ہیں نا کہ ان کو آسان زندگی چاہیے. وہ تو سیاسی طور پہ دیکھیں یوز کرنے کی بات ہے. وہ آپ ان بچوں کو پولیٹیکلی یوز کر رہے ہیں تحریک انصاف کی ڈوبی ہوئی سیاست کو بچانے کے لیے, کیونکہ یہ جو یوم تشکر ہے, یہ جو جنگ جیتی ہے, اس کا ایک فال آؤٹ تحریک انصاف پر بھی تو ہے نا کہ اس کا سارا بیانیہ بیٹھ گیا ہے. جو لوگوں کی عاصم منیر سے محبت ہے وہ ایک تحریک انصاف پر بھی تو فال آؤٹ ہے نا, کہ وہ جو 3 سال سے عاصم منیر کے خلاف ٹویٹ کر رہے تھے کہ یہ یحییٰ خان ہے, یحییٰ خان ہے, وہ تو فاتح ہند نکل آیا, اس نے تو انڈیا کو شکست دے دی.
تو وہ سارا بیانیہ جو پی ٹی آئی کا بیٹھ گیا ہے, ڈوب گیا ہے, سمندر برد ہو گیا, غرق ہو گیا ہے, اس کے ڈپریشن میں اب آپ جو مرضی کر لیں کہ اب اس وقت تو مجھے ریلیونٹ نہیں نظر آ رہے خان صاحب کا پاکستان کی پالیٹکس میں اس وقت کیا ریلیونس ہے؟ اس وقت قوم فتح کا جشن منا رہی ہے جس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. بھارت سے جنگ میں پاکستان نے فتح حاصل کی جس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. قوم جنگ میں متحد رہی جس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. قوم جو ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑی ہے بھارت کے خلاف جس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. معاشی بحالی ہو رہی ہے جس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. پارلیمان میں مشترکہ قراردادیں ہوئیں جس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں نا کہ جب تک میرے سے کوئی بات اپروو نہ ہو تب تک نہیں ہونی چاہیے. ان سے تو کچھ اپروول کی ضرورت ہی نہیں. پاکستان کا نظام ان کی اپروول کے بغیر چل رہا ہے. سورسز کلیم کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, اعجاز چودھری, ان لوگوں کی جو رہائی ہے وہ متوقع ہے. سرفراز چیمہ صاحب بھی آپ کو پتا ہوگا, مجھے تو نہیں لگتا. میرے تو خیال میں ان کے کیسز شاید ملٹری کورٹ میں چلے جائیں یا 9 مئی کے ٹرائل مکمل ہوں. ضمانت پہ آئیں گے بھی تو پھر ٹرائل ہوگا 9 مئی کا, اس میں ان کو سزا ہونے کے چانس ہے. بہت سارے لوگ اعجاز چودھری صاحب کی رہائی کی بات کر رہے تھے لیکن آپ دیکھیں اعجاز چودھری صاحب رہا تو نہیں ہوئے. آپ میری بات سنیں, عدالت کے حکم کے باوجود نہیں. وہ تو 12 مقدمات میں سے ایک مقدمے میں ضمانت ہوئی ہے نا, 11 میں تو ابھی نہیں ہوئی ہے. عدالت نے کچھ سارے مقدموں میں ضمانت تھوڑی لے لی ہے. مطلب مزید مقدمات مطلب آپ لوگوں کو مس گائیڈ نہ کیا کریں یہاں بیٹھ کر. دیکھیں ان کے اوپر 12 مقدمات ہیں, ایک مقدمے میں ضمانت ہوئی, 11 میں بھی نہیں ہوئی. مزمل صاحب, عدالتوں کے حکم کی حکم عدولی ہوتی ہے نہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. عدالت کو جب عدالت کوئی حکم دے اگر وہ آئینی اور قانونی ہے تو عدالت کا فرض ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کرائے. اور اگر وہ عمل درآمد نہیں کراتی تو اس کا مطلب حکم کمزور ہے. اس کا مطلب ہے حکم میں سکم تھا. اگر حکم میں سکم نہ ہو تو جج کو آرڈر پر پہرا دینا چاہیے اور اس پر عمل درآمد کرانا چاہیے. اور اگر کوئی جج اپنے حکم پر نظام پہ بھروسہ کرتے ہیں, اگر کوئی جج اپنے حکم پر عمل درآمد نہیں کرا سکتا تو اسے جج نہیں رہنا چاہیے. بالکل, اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. ٹائم چونکہ ختم ہو گیا مزمل صاحب, یہیں پہ مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. مجھے ثنا کے عوام کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.